بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسٹلی جو واٹس ایپ پہ سوالات آتے ہیں ان کا جواب میں وہیں دے دیتا ہوں، لیکن آج یہ میں چند سوالات ادھر شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ یوٹیوب پہ بھی وہ اپلوڈ ہو جائیں۔ ایک سوال پہلا یہ پوچھا ہے کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ، اس پہ میں نے ایک آڈیو شیئر کی تھی۔ یہ 2005 میں قانون آیا تھا۔ اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ قبضے کرتے ہیں دوسروں کی زمینوں کے اوپر، انہیں فوراً سزا دلوائی جا سکے اور قبضہ جو ہے وہ فوراً واپس لیا جا سکے۔ تو بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹائم لیمیٹیشن بھی ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لے اور کچھ عرصہ اگر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے اور کچھ ٹائم کے بعد ہم عدالت میں جائیں تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کورٹ کہے گی کہ آپ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے اس قانون کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی؟ تو جناب یہ کراچی ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہی ہوا کہ بندے کا قبضہ تھا 2005 سے پہلے کا، تو اس نے بولا کہ یہ ایکٹ تو 2005 میں آیا ہے، میں نے تو قبضہ اس سے پہلے کا کیا ہوا ہے، تو میرے اوپر یہ ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو عدالت نے کہا کہ جناب آپ کا قبضہ اللیگل تھا، بے شک وہ 2005 سے پہلے کا تھا، لیکن وہ ابھی بھی آپ کا قبضہ قائم ہے، تو آپ کے اوپر یہ ایکٹ اپلائی ہوگا۔ دوسری یہ بات جو آپ نے پوچھی کہ اگر ہم لیٹ آئیں عدالت میں، تو اس پہ بھی عدالت نے یہ کہا کہ ہر نئے دن نیا کاز آف ایکشن آپ کو ملے گا، آپ کسی بھی وقت اس قانون کے تحت کسی کے اوپر بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات اس میں ڈسکس ہوئی کہ اگر آپ کا کیس چل رہا ہے سول کورٹ کے اندر، دیوانی دعویٰ چل رہا ہے اسی پراپرٹی کے حوالے سے، تو کیا پھر یہ آپ کرمنل کارروائی سیشن کورٹ میں کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ بھی آیا کہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ سائملٹینیسلی وہ کارروائی بھی چلے گی جو آپ کی سول کورٹ میں چل رہی ہے، اور آپ یہ کرمنل کارروائی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت، اور اس سے آپ قبضہ کرنے والے کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو 2007 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ڈسکس ہوئی کہ جس میں سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لینڈ گریبرز، یعنی جو قبضہ مافیاز ہیں، کہ ان کے خلاف یہ قانون آیا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ قانون کسی ایسے شخص پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو قبضہ مافیا کو بڑے گروپ کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن اس نے اگر قبضہ کر لیا اور ناجائز کیا ہے کسی کی پراپرٹی کے اوپر، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اس قانون کے تحت۔ اور یہ بات ریپیٹڈلی سپریم کورٹ نے ڈسکس کی ہے، 2014 کی بھی ججمنٹ ہے اسی حوالے سے۔ تو یہ جناب بڑا بہترین قانون ہے جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا، اور لوگوں کو اس کے تحت آنا بھی چاہیے عدالت کے اندر فوری ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جناب دوسرا سوال پوچھا ایک بھائی نے کہ جو لوگ بہن کو حصہ نہیں دیتے پراپرٹی کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ذرا تفصیل سے بات۔ تو یہاں تو میں تھوڑی مختصری برل بات کروں گا، لیکن کہیں اس پہ ڈیٹیلڈ آڈیو بھی شیئر کروں گا۔ تو اس میں بھی جناب ایک 2014 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اور اس میں یہی بات کی گئی کہ 50 سال کے بعد ایک خاتون آتی ہیں عدالت کے اندر کہ مجھے پراپرٹی، اپنی والد کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا گیا تھا، ایک بھائی اور ایک بہن تھی، تو بہن کا 1/3 اور بھائی کا 2/3 حصہ بنتا تھا، تو بھائی نے ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا لی۔ تو عدالت نے بڑی ڈیٹیلڈ اس میں ججمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ جیسی والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو فوری طور پہ 1/3 کی مالک یہ خاتون بن گئی تھی، اور 2/3 کا مالک وہ بھائی بن گیا تھا۔ اب انتقال جو درج ہوا ہے وہ اگر فراڈ پہ درج کیا گیا ہے، غلط درج کیا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انتقال میں کیا لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ مالک تو یہ خاتون اسی وقت بن گئی تھی جب اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی۔
تو وہ بھائی جو تھا اس نے تو یہی کہا کہ یہ 50 سال بعد عدالت میں آئی ہیں، ٹائم بارڈ ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ وہ خاموش رہیں، انتقال درج ہو چکا تھا، کیوں نہیں چیلنج کیا؟ تو اس پہ عدالت کا یہی موقف تھا کہ انتقال غلط ہوا، اور انتقال ہوا بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کے وارثان جو ہیں وہ اس پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں، انتقال چاہے آپ جا کے 5 سال بعد درج کروائیں، لیکن مالک تو آپ فوری طور پہ بن جاتے ہیں جیسے ہی شخص فوت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو آپ کی سسٹر ہے یہ اسی وقت مالک بن گئی تھی جب آپ کے والد فوت ہوئے تھے، انتقال آپ نے درج کروایا، غلط درج کروایا، 50 سال بعد آئی ہیں، جب مرضی یہ آتی ہیں آ کے اپنا حق لے سکتی تھی۔ تو اس لیے جو اس طریقے سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تو اس میں کورٹس کی کئی ججمنٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انتقال میں اگر آپ نے نئی نام انٹر کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ ایڈمٹ ہو گیا کہ یہ آپ کی سسٹر ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہے اور وہ ان کو ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا تو غلط ہوا۔ ساتھ میں ان عدالت نے یہ بھی اسی ججمنٹ کے اندر لکھا کہ اگر اس خاتون نے اپنا حصہ بھائی کو دے دیا تھا تو یہ کسی سالڈ طریقے سے ثابت ہونا چاہیے تھا، مثال کے طور پہ کوئی ایسی تحریر ہونی چاہیے تھی، مثلا وہ ہبہ کرتی، وہ حصہ اپنا سیل کرتی یا دستبردار ہوتی ہیں اپنے بھائی کے حق میں، تو اس کی کوئی تحریر موجود ہونی چاہیے تھی، کوئی ٹھوس جو اس بات کو ثابت کرتی کہ اس خاتون نے اپنے بھائی کے حق میں اپنا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یا ہبہ کر دیا ہے۔ تو جب ایسی کوئی دستاویز بھی موجود نہیں ہے اور صرف اتنا کہہ دینا کہ انتقال، کیونکہ انتقال میں اس سسٹر کا نام نہیں آیا تو اس کا حق نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ حق ان کو ملے گا۔ تو یہ آپ حق لے سکتے ہیں کہ جن سسٹرز کو ان کا حق نہیں دیا جاتا وہ بالکل اپنا حق لے سکتی ہیں، اور کافی دہائیوں کے بعد بھی اگر وہ عدالت میں آئے گی تو ایون دین وہ لے سکتی ہیں۔ نیکسٹ سوال یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ ڈی سی ریٹ یہ کہاں سے اس کا پتہ چلے گا؟ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈی سی ریٹ یہ ہر سال جاری کیا جاتا ہے، جس میں اب یہ ایویلویشن ٹیبل ہوتا ہے کہ ہر روڈ کا، ہر گلی کا ایک ریٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ فی مرلہ یا پر سکوئر فٹ فلاں جگہ پہ یہ سرکاری ریٹ ہوگا، اور وہ جو آپ کو اگر اس کی ڈیٹیل چاہیے تو وہ آپ کو یہ جتنے لوگ رجسٹریز تیار کرتے ہیں ان کے پاس آپ کو یہ ریٹ لسٹ مل جاتی ہے، اکثر آپ کو یہ ریٹ لسٹ جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں ان کے پاس بھی اویلیبل ہوتی ہے، پھر آپ کو جہاں یہ رجسٹریز کی جاتی ہیں سب رجسٹرار آفیسز میں وہاں بھی مل جاتی ہے، پٹواری حضرات کے پاس بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ آن لائن اس کو سرچ کرتے ہیں تو موسٹلی آپ کی شہروں کی آن لائن بھی اویلیبل ہے یہ ڈی سی ریٹ لسٹ، اور ایف پی آر کی اپنی ریٹ لسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو آن لائن مل جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ اویلیبل ہو لیکن آپ سرچ کریں مختلف ویب سائٹس کے اوپر یہ موجود ہوتی ہے، اور جو ایف پی آر کی ریٹ لسٹ ہے وہ ایف پی آر کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2021 کی نہ ملے، آپ کو وہ 2020 کی ملے یا 2019 کی ملے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے ایریے کا ریٹ کیا ہے، کیونکہ ہر سال اس میں یہ تقریباً 10%، 15% یہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جناب یہ پوچھ رہے ہیں ایک بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ دادا نے پوتی کے نام پراپرٹی کر دی تھی، کیونکہ درمیان میں سے والد جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، تو وہ دادا کی ایک ہی پوتی تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ ساری پراپرٹی وہ پوتی کے نام منتقل کر دی، اور یہ بات بھی کوئی تقریباً 50-60 سال پہلے کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دادا کی ایک بہن تھی اور آگے وہ بہن ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، آگے ان کے اولاد تھی، تو ان کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ ساری پراپرٹی پوتی کو کیوں ملی، اس میں تو ہمارا بھی حصہ کوئی بنتا تھا، یعنی جو بانجے بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ بنتا تھا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بانجوں کو ویسے بھی اس طریقے سے حصہ نہیں جاتا جس طریقے سے وہ خواہش کر رہے ہیں یا وہ کلیم کر رہے ہیں، اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اپنی زندگی میں پراپرٹی کسی کو ٹرانسفر کر دی ہے
تو وہ مکمل حق رکھتا ہے ٹرانسفر کرنے کا۔ انہوں نے اگر پراپرٹی اپنی لائف میں پوتی کے نام لگا دی ہے، وہ لگا سکتے تھے۔ اور لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ 1961 سے پہلے کی، 1961 میں یہ قانون آیا تھا جس میں پوتے اور پوتی کا حصہ جو ہے وہ ڈٹرمن کیا گیا تھا۔ اگر یہ وہ اپنی لائف میں نہ لگواتے تو پھر ایشو تھا، پھر وہ پوتی کو مشکلی حصہ ملنا تھا۔ اگر بہن زندہ ہوتی تو موسٹلی وہ حصہ جو ہے وہ بہن کو ہی مل جانا تھا، لیکن کیونکہ وہ اپنی لائف میں اب وہ خود ہی ٹرانسفر کر گئے ہیں تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ irrelevant ہیں۔ اور وہ جو بانجے ان دادا کے جو بانجے بنتے ہیں، وہ جو اپنا حصہ کوئی چاہ رہے ہیں تو انہیں ایز سچ کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نیکسٹ یہ پوچھا گیا ہے کہ پرت پٹوار اور پرت سرکار کے حوالے سے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بھی انتقال درج کیا جاتا ہے تو اس کے ایک کاؤنٹر فائل اور ایک جو اوریجنل ہے وہ ہوتا ہے۔ جو اوریجنل ہے وہ چلا جاتا ہے محافظ خانہ کے اندر، اور جو پرت پٹوار وہ کاؤنٹر فائل جو ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس رہتا ہے۔ دونوں کے اوپر مکمل تفصیل لکھی جاتی ہے اور ان کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، قانون کو ان کو چیک کرتا ہے، دین ان کو جو ریونیو آفیسر ہے اس نے یہ چیک کرنے ہوتے ہیں۔ چیک سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو قانون کے اندر درج ہے کہ اس ترتیب سے یہ انتقالات کو چیک کیا جائے گا۔ آیا وہ چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ بات۔ پھر جو محافظ خانے کے اندر ریکارڈ چلا جاتا ہے، جب مثل میادی تیار ہوتی ہے، جمع بندی تیار کی جاتی ہے، اس وقت اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ چیک کیا جائے کہ اس میں سے کوئی مسنگ تو نہیں ہے، جو اصل پرت تھے کیا اس میں سے کوئی انتقال مسنگ تو نہیں ہے۔ جسے پرت سرکار کہا جاتا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی مسنگ ہے تو اس کی مکمل انکوائری کی جاتی ہے کہ یہ کیوں مسنگ ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جاتی ہے، ریونیو آفیسر کارروائی کرتا ہے اس کے خلاف۔ اور جو مسنگ ہو اس میں سے انتقال، اس کا پھر ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے کہ جسے مصنع کہا جاتا ہے، وہ تیار کیا جاتا ہے اور ریونیو آفیسر کے حکم سے وہ ایک نیا یعنی پرت سرکار جو ہے وہ تیار کر کے تو اس کو وہاں اٹیچ کیا جاتا ہے ریکارڈ کے اندر۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پٹواری کے پاس تو مل جاتا ہے جو انتقال ہے، لیکن محافظ خانے میں جائیں تو وہاں اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک طرح سے دو نمبری ہے کہ اگر اس نے ایک وہ تیار کیا ہے پرت پٹوار، لیکن پرت سرکار اس کا ادھر نہیں بھیجا، یا تیار نہیں کیا، یا اگر تیار کیا ہے تو وہ جمع نہیں کرایا، یا اگر جمع ہے اور وہاں سے وہ ریموو کر دیا گیا ہے، تو یہ اللیگیلٹی ہے۔ یہ ہوتی اسی وجہ سے ہے کہ جب ویسے تو ذکر کیا قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ جمع بندی تیار کرتے وقت وہ پہلے پورا ریکارڈ چیک کیا جائے گا کہ اس میں سے کوئی مسنگ تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ چیک نہیں پراپرلی کیا جاتا، جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے لوگوں کو 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد وہ کوئی اپنا وہ پرت سرکار لینے جاتے ہیں محافظ خانے میں، تو وہاں آگے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کو فریش تیار کروانا وہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے انتقال، اس کی قانون میں کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہیں سے تمام کارروائی شروع ہوتی ہے۔ آپ کا جب نام پٹواری کے پاس ریکارڈ میں انٹر ہونا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ انتقال میں ہی انٹر ہوتا ہے، اور وہیں سے پھر آگے بعد میں وہ جمع بندی اور دیگر جہاں بھی وہ ریکارڈ آپ کا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن کورٹس کے اندر، لا کے اندر اس کی اہمیت بہت کم ہے انتقال کی۔ لیکن جب جمع بندی کے اندر جو آپ کی انٹریز ہوتی ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جو انتقال ہے اس کی اہمیت کم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہمیت بالکل نہیں ہے، ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی اہمیت جمع بندی کے اندر جو انٹریز ہیں ان کو حاصل ہے۔ نیکسٹ انہی بھائی کا ایک سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ شاملات میں ہم کتنے کے مالک ہیں، وہ ڈیٹیل کہاں سے ملے گی، اور ساتھ میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو واجب العرض ہیں ان کے اندر ہمیں یہ تفصیل ملے گی۔
تو شاملات میں آپ کا کیا حصہ ہے وہ اور یہ جو واجب العرض کی آپ نے بات کی تو واجب العرض میں کسی ایک فیملی کا اس طرح سے ذکر نہیں ہوتا یا آپ کو اپنی تفصیل نہیں ملے گی اس واجب العرض کے اندر کہ میری کتنی ملکیت ہے واجب العرض جو ہے یہ ایک اوورال شاملات کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی جب ایک بندوبست ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں 1940 میں آخری بندوبست ہوا تو جب بھی وہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ واجب العرض تیار کیے جاتے ہیں یہ ایک طرح سے ایک ایگریمنٹ ہے جو گورنمنٹ کا اور مقامی لوگوں کا آپس میں ہوتا ہے جس میں پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اس موضوع کے اندر کون کون سی فیملیز آباد ہیں کام کرنے کے لیے کون کون سے لوگ یہاں رکھے گئے ہیں اور ان کو اجرت کس حساب سے دی جائے گی پھر اس میں شاملات کا تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں شاملات کتنی ہیں کون سی شاملات مفید عام کے لیے ہے صوبائی حکومت کی ملکیت کون سی ہے شاملات جو ہے اس کو کل کو اگر تقسیم کیا جائے گا تو اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ واجب العرض میں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اگر ایک بندے نے اپنی شاملات صرف دیکھنی ہے تو وہ ذکر کیا وہ اس کو جمع بندی میں اس کی تفصیل ملے گی میرا ہمارے اپنے گاؤں کا آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں یہی واجب العرض کی بنیاد پہ ہی کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کی ایک گراؤنڈ ہے جس پہ گورنمنٹ کچھ کام کرنا چاہ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جس سٹائل سے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ گاؤں کے لوگوں کو قبول نہیں ہے کہ گاؤں کے لوگ وہاں جنازہ وغیرہ گراؤنڈ میں پڑھاتے ہیں شادیوں وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں ادھر تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا استعمال ہے یہ متاثر نہ ہو تو اب جو گورنمنٹ کا اور گاؤں کے لوگوں کا وہ ایشو اس پہ اب وہ اٹکا ہوا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس گراؤنڈ کی کہ کیا یہ مفید عام ہے اگر یہ مفید عام کے لیے ہے تو کیا گورنمنٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پوچھے بغیر اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ورک کر سکے یا اسے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے تو گاؤں کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ مالکان ہیں جو اوریجنل مالکان ہیں جنہوں نے اس گاؤں کو آباد کیا تو اس کا تو میں نے ایسے ہی بائی دا وے ذکر کر دیا کہ آج کل ہم خود یہ واجب العرض جو ہیں اس کو دیکھ کے تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ مفید عام کیا گراؤنڈ مفید عام ہے اور اگر مفید عام ہے تو اس کا کیا ایکچوئل مطلب ہے تو اس پہ بھی کبھی تفصیل سے بات ہوگی تو یہ چند سوالات تھے جن کا آج یہاں کچھ جواب شیئر کیا امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا بہت شکریہ